نے پوچھا بتاؤ کہ مفلس اور کنگال کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، روپیہ نہ ہو، بڑا مفلس ہے کنگال اور غریب و فقیر آدمی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہے کہ کل قیامت میں وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ روزے ہیں، اس کے ساتھ نمازیں ہیں، اس کے ساتھ اچھے کام ہیں، لیکن کسی کو اس نے گالی دی ہے، کسی کو اس نے برا بھلا کہا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کا حق مارا ہے۔ کل قیامت میں وہ سارے دعوے دار جمع ہوں گے، اور جب وہ جمع ہوں گے تو اس کی نیکیاں اس کو ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس کا اس نے حق مارا ہے، اور جب نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی تو ان کی برائیاں اس کے سر لا دی جائیں گی، اور پھر منہ کے بل اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ بندوں کے جو حقوق کا مسئلہ ہے یہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ آدمی معافی نہ مانگ لے یا حق ادا نہ کر دے۔ سب سے بڑھ کر اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہم ٹھیک ہیں، ہم کیا ٹھیک ہے اپنے گھر میں؟ ہماری ماں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہماری بہن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، فرمایا کہ باپ جنت کا قیمتی دروازہ ہے، چاہو تو باقی رکھو، چاہو تو ضائع کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹیاں اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی اگر اچھی تربیت کوئی کرتا ہے تو وہ گویا کہ جنت کی ضمانت لیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ دونوں کا جنت اس طرح ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی جگہ نکاح کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے عقیدے کو اور ایمان کو بچاتا ہے، ان کی اخلاقی بہتر تربیت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ میں وہ کل قیامت میں اس طرح ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آبگینوں سے تعبیر فرمایا کہ دیکھو ان کے ساتھ سختی مت کرو، جیسے شیشہ ہوتا ہے کہ ذرا جھٹکا لگ جائے اور گرے تو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح یہ آبگینے ہیں، یہ شیشوں کی طرح نازک ہیں، کہیں ان کے دل نہ ٹوٹ جائیں، کہیں ان کو نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پسلی سے بنایا ہے اگر بہت زیادہ وہ پسلی سیدھی کی جائے گی تو ٹوٹ جائے گی۔ تھوڑی بہت چیزیں ہیں ان کو گوارا کرو اور آگے بڑھو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کا ہم کو حکم دیا اور اس کو ایک گویا فرض قطعی قرار دیا کہ اپنی اولاد کو ہم بہتر طریقے پر آگے بڑھائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، اچھی اٹھان اٹھیں ان کی، اور وہ ایسے ہو جائیں کہ جہاں رہیں ان کی زندگی لوگوں کے لیے مفید زندگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسی کا حق بتایا اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسی ہے تو تمہارے جھگڑے بکھیرے سے محفوظ رہے، اگر وہ تمہارے جھگڑے بکھیرے سے محفوظ نہیں رہتا تو آپ نے ایسے شخص کو ایمان والا نہیں فرمایا، اور یہاں تک فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم من لم یأمن جارہ بوائقہ۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے نبی آپ کس کے بارے میں یہ بات فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے جھگڑے بکھیرے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر پڑوسی کا حق بتایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام برابر تاکید فرماتے رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ جس طرح بیٹے کو وراثت میں حق دیا جاتا ہے اسی طرح پڑوسی کو شاید وراثت میں شریک کیا جائے گا، اور قرآن مجید میں ہمیں حکم ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وہ پڑوسی جو کہ ہمارا قریبی ہے، رشتے دار ہے، وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، اور وہ پڑوسی جو تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے، جو جہاز میں ہماری سیٹ کے بغل میں بیٹھا، جو سفروں میں ٹرینوں میں جس کی برتھ ہماری برتھ سے متصل ہے،